اور فرمایا میں ساری کائنات کو قیامت تک دیکھتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے ما ہوا کائنات۔ اور کائنات کی ہر چیز ان کی تہ تک جانتے ہیں، اس میں کیا ہوا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے۔ نماز بھی پڑھاتے تھے تو پیچھے کا سب علم ہوتا تھا کہ پیچھے مقتدی کس حالت میں کھڑے ہیں، یہ رکوع صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یا ان کے دل میں وسوسے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں، سب پتہ ہوتا تھا۔ اور خدا کے سامنے بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے کا علم سارا رکھتے تھے، اور قسم کھا کے کہتے تھے تو میرا قبلہ یہاں دیکھتے میں نماز پڑھاتا ہوں، مطلب جب تمہارے سامنے بیٹھتا ہوں تم کو یہ خیال ہوتا ہے میں دیکھ رہے ہیں، اور جب میں نماز پڑھاتا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کر لیتا ہوں تم سے رخ اس طرف کر، تو اس وقت کیا سمجھتے اب میں دیکھنا ہی نہ، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ قسم کھا کے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باتوں پہ بات یاد آ جاتی ہے۔ کسی نے حدیثوں کو نہیں جوڑا دوسری حدیثوں سے، اس حدیث کو سمجھے نہیں وہ، اور غلط لکھ دیا۔ لاکھوں مرید قطب الاقطاب جیسے میں دعویٰ کر کے بیٹھا ہوں، ظاہر دعویٰ تو نہیں کیا لیکن ہوں ایسا ہی۔ اللہ یہ تمہارے پاس ذکاء اللہ بیٹھا، 4 سال ضائع کیے منحوس نے لندن میں، کہ کروڑ پتی بنوں گا، اللہ کا پیارا بن جاؤں گا۔ اللہ کا پیارا بن گیا ادھر، ساری عمر ضائع کی وہ کافروں کے ساتھ، گوریوں اور گوروں کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں گوروں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا رہا یا گوریوں کے ساتھ بیٹھا، اب اسی سے پوچھو، ناراض ہو گیا۔ ادھر گوریاں بھی ہوتی نا، یہی سناتے، میں تو نہیں گیا دیکھنے گوریاں کیسی ہیں اور گورے کیسے ہیں، یہ لوگ لندن سے آتے ہیں ایسی باتیں سناتے ہیں، اشفاق وغیرہ دوسرے، اور اپنی عورت گھر میں بیٹھی ہے، بچے ہیں جوان ہو رہے ہیں۔ لندن میں گیا ہوا ایک گوری کے پیچھے لگ گیا، یہ بھی میں اس سے قبضہ کرنا ہے، انہوں بھی میں نے بھی آنا ہے۔ گھر میں رولا پہ، میں کہا گھر سے رولا پہ جائے گا، مصیبت میں آ جائے گا، داڑھی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں۔ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، اب ذکاء اللہ سمجھتا ہے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، تیری جان نہیں چھوٹتی، فکر نہ کر۔ اس سے میں پوچھتا ذکاء اللہ تو اتنا عرصہ وہاں رہا مرا، آقا جی نے پسند نہیں کیا کہ وہ کافروں کے ملک میں رہے، اس سے پوچھتا تو نے کبھی اتنا درود پڑھا تھا، اتنے سال تو وہاں بڈھا ہو گیا گوریوں کے ساتھ اور گوروں کے ساتھ۔ اب یہ جانے گوریوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا جائے، گوروں کے ساتھ بیٹھتا رہے تو وہاں بڈھا ہو گیا۔ اس سے پوچھو میرے ملنے سے پہلے تم نے کبھی اتنی نمازیں اور درود اور تسبیح پڑھی تھی؟ اگر بولے گا پڑھی تھی تو جھوٹ بولتا ہے، کہ جب تو آیا تھا تیرے میں تسبیحوں کا اثر ہوتا، نمازوں کا اثر ہوتا، اور اب ٹپے مارتا ہے۔ بہرحال آقا جی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کی میں نے بات چیزیں بتائی ہیں کہ فرماتے صحابہ کو تم دیکھتے ہو میں قبلے کی طرف ہوں، جب تمہاری طرف رخ کر کے بیٹھتا ہوں تو سمجھتے ہو کہ دیکھ رہے ہیں، اور جب میں نماز پڑھاتا ہوں تم سمجھو نماز پڑھاتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ را رکوعکم و سجودکم، تمہارے رکوع سجود سب دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ کمال خدا نے ان کو عطا کیا۔ و خشوعکم، تمہارے دل میں رقت، خدا کا خوف اور خدا کی محبت کا اثر، اور رقت ہے یعنی یہ بھی مجھے پتہ، بڑی باریک چیزیں ہیں کہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب یہ کتنی مشکل چیز ہے، یہ سب ان کو پتہ تھا نماز پڑھاتے ہوئے۔ تو اس نے غلطی سے لکھ دیا، اس کی سمجھ میں حدیث نہیں آیا، اس نے کہا آقا جی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آقا جی نے ہر بات کرتے ہیں احتیاط اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ کافروں نے ارادہ کیا تھا، سازش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ، میں لفظ کہتا نہیں ہوں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبور، ان کو کون قتل کر سکتا ہے۔ اللہ
تو انہوں نے آپ کو جیسے بلایا کہ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، کیا لائیں، اس کو مسجد درار کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پیچھے آدمی ہم چھپا دیں گے، ان کو ادھر بٹھا دیں گے، اوپر سے چکی کا پاٹ بڑا گرا دیں گے، استغفر اللہ، پھر یہ فوت ہو جائیں گے۔ آدمی چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو آقا جی وہاں بیٹھنے گئے جہاں بٹھا رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں نہ بیٹھیں، آپ یہاں تشریف رکھیں دوسری جگہ۔ تو آقا جی نے صحابہ کو بتایا میں وہاں بیٹھنے والا تھا، جبریل آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ تم آپ کے لیے یہ جیسے نا اچھا نہیں سوچ رہے کہ اس جگہ بیٹھے پیچھے سے پاٹ گرائیں گے، آپ دوسری جگہ بیٹھ جائیں۔ تو کہا جبریل نے مجھ کو خبر دی۔ آقا کو پتہ تھا نہیں پتہ تھا، بلکہ قیامت تک سب کچھ ہونے والا پتہ ہے، لیکن دنیا کے حساب کتاب سے بھی چلتے تھے، ان کو پتہ چلے کہ میرے خیر خواہ جبریل بھی ہے۔ تو جبریل نے خیر خواہی کی بتایا، جبریل نہ بتاتا تو آپ کو پتہ نہ چلتا۔ اس نے اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھا، اس کا مفہوم اپنی بڑی کتاب میں لکھ دیا، ہزاروں لاکھوں مرید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بہرحال کتابیں کتنی لکھ ماری، تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہم سے بھی، تم سے بھی، ان سے بھی۔ اس میں مطلب میرا نہیں ہے کسی کو شو کر، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، کسی کو شو کرنا ہے، اس پر جیسے نہ تنقید کرنی، یہ مقصد کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں۔ میں آقا کے کمال کے بات کر رہا ہوں، ان کی حدیثوں کو بعض وقت بڑے بڑے علماء، میں تو اس شمار میں ہی نہیں ہوں، بڑے بڑے علماء اولیاء ان کی باتوں کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، جتنی سمجھ آئی باقی رہ جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں آقا جی کے کلام میں یا اس باتوں میں۔ جیسے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد دنیا سے یعنی میرے پاس میری وہ بیوی آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ ایسی اور بھی حدیث ہیں، ایسی اور بھی حدیث ہے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ میرے پاس پہلے آئے گی۔ ظاہر تو یہی کہ ہاتھ لمبے ہوں گے، تو وفات اس بیوی نے پائی جس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے، جیسے متوسط یا جیسے تھے لیکن لمبے نہیں تھے۔ تو انہوں نے تعجب کیا، آقا جی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لمبے ہاتھوں والی پہلے آئے گی، اس کے تو ہاتھ تو لمبے نہیں ہیں۔ بعد میں آپس میں باتیں شاتیں ہوئی تو پتہ چلا ان کا مطلب یہ نہیں تھا لمبے ہاتھ ایسے ہوں گے، لمبے کے ہاتھ سے مراد تھی، اور اس میں وہ مطلب تھا کہ جس کا سخاوت میں ہاتھ لمبا ہوا۔ تو ایسی غلطیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو ایسی غلطی لگ گئی اس عالم کو، لاکھوں والوں کو یا 50 والوں کو۔ کتاب بھی اس میں لکھا نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، جبریل نے آ کے خبر دی۔ کتنی بڑی غلطی کی۔ نماز پڑھائیں تو پیچھے سب کا پتہ ہو، اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور واقعات میں سب کا پتہ ہو، لیکن حکمت کے طور سے کہا اس نے بھی مجھے پتہ تھا جو بھی تھا، لیکن کہا جبریل بھی آ کے میرا خواہ وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا یہ۔ اب وہ جبریل کی بات کا مطلب صحیح نہیں سمجھے، یہ سمجھے کہ آقا کو وہ نہ بتاتے تو آقا کو تو نقصان پہنچتا، آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا اس لیے وہاں بیٹھ گئے۔ اب دیکھو کتنی بڑی غلطی ہے، دیوار کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اس نے وہ انہیں ہٹایا۔ تو کتاب میں لکھ دیا آقا جی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ طریقت میں کسی خوش قسمت کو زیارت ہوئی آقا جی کی، بول رسیلے بولے، قسمتیں ہوتی ہیں، تو اس کے دل میں تھا کہ آقا جی کو اتنا کچھ پتہ ہے۔ جیسے عائشہ کا واقعہ ہے، اس میں انہیں تہمت لگائی حضرت عائشہ پہ، آقا جی کو سب کچھ پتہ تھا، لیکن امت کو ایسی بات پیش آئے تو وہ کیسے کرے، کوئی تہمت لگ جائے تو جلدی نہ کرے جب تک کہ پکے، اور اپنے آپ کو خود بری نہ کرے۔ تو نبی کریم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور گھر میں ظاہر آ کے حضرت عائشہ کو جیسے رخ دینا ہوتا تھا، کچھ اس میں بھی فرق پڑ گیا، لیکن ان کے دل میں ایسا نہیں تھا۔ آپ بتاؤ جب نبی کریم
کل میں کہ پرسوں آپ کو حدیث مبارک سنائی کہ نبی کریم نے کہا جو کچھ پوچھنا پوچھو میں بتا دوں گا. تو اس نے کہا ایک شخص نے میرا باپ کون ہے؟ اب بتاؤ نسل اصل کا کون کوئی صحیح ہے غلط ہے وہ بھی پتہ ہے. ہاں جی. تو حضرت عائشہ کا نہیں پتہ تھا یہ غلط ہے صحیح ہے، لیکن تہمت لگی تو پھر اس میں ایک حکمت تھی. آپ یعنی جیسے یعنی ظاہر کر رہے تھے مجھے نہیں پتہ ہے، جب تک وہی آئے گی یا کیا ہوگا میں اس میں کیا کروں. یعنی زیادہ جوش نہیں کرنا چاہیے، ایسی تہمت بھی لگ جائے، زیادہ آرام سے سکھانا تھا ترتیب ان کو. تو لوگوں نے اس میں بھی بڑی بے ادبیاں کی اور بہت غلط الفاظ کہے. آقا کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جب وہی آئی آزاد لوگوں سے پوچھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سب حدیثوں کو جوڑنا چاہیے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. تو وہ پھر چھوڑ دینا چاہیے، اس کا مطلب اللہ ہی جانے. کبھی تو آقا جی ایسے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ قیامت کو کیا ہوگا، اور کبھی بتاتے ہیں کہ یہ اہل جنت ہیں، یہ اہل جہنم میں. عشرہ مبشرہ کا بتایا نہیں بتایا. یہ جنتی اپنی زندگی میں ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور بھی جنتی ہیں لیکن وہ اکٹھی بشارت دی گئی تھی، اس لیے ان کا عشرہ مبشرہ. تو اللہ آقا جی کہ جتنا خدا سے میں ڈرتا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈر جتنا ان کے دل میں تھی، محبت ان کے دل میں تھی، کسی کے دل میں نہیں تھی. تو یہ کہ زبردست ایمان خدا کا خوف دل میں اتنا ہونا. تو ایسے کہتے تھے کہ واللہ مجھے نہیں پتہ تمہارا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. اگر ظاہر لیا جائے تو اپنا ہی نہیں پتہ تو پھر تمہارا کیا پتہ ہے، تو انسان کافر ہو جائے گا، انسان کا عقیدہ ہی چلا جائے گا. یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات تھی کہ خدا کا ڈر زیادہ تھا. اگر یہی بات ہوتی کیوں بتایا فلانا عشرہ مبشرہ جنت میں جائیں گے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، اہل جنت ایسے ہیں، یہ سب بتائے تو پتہ ہی تھا سب ان کو جو کچھ ہوگا ہونے والا ہے. لیکن کبھی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے جو سمجھ میں نہ آئیں اور اس بات کا مطلب اس بات سے نہ ملے تو چپ ہو جائے. نبی کی بات میں اپنا مشورہ کرنا، اپنی رائے دخلنا، بے ادب بولنا یہ اچھی بات ہے. تو ایسی غلط باتیں بول گئے بعد حضرت عائشہ کے معاملے میں، اور دوسرے معاملے میں دیوار کا پتہ نہیں تھا. تو بہرحال مجھے وہ بات ان کی یاد آئی. کیونکہ کل اس موضوع میں کچھ رہ گیا تھا تو میں نے کہا کہ موقع ملا پھر دوہرا دوں گا تاکہ کشتوں میں بات جاتی یہ بھی چلی جائے. اور جو مولوی ایسی باتیں کہتے ہیں خدا کا خوف نہیں، جو یہ حدیثیں سنیں گے تو خود ہی چپ ہو جائیں گے، منہ پر مور لگ جائے گی، یا پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں ایسا لکھا، جلد بازی کی. آقا جی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا، آقا جی کو حضرت عائشہ کے مسئلے کا پتہ نہیں تھا. ایسا نہیں بولنا چاہیے، یا ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے. احتیاط کرنی چاہیے کہ آقا کے حق میں غلطی کرنا اچھا نہیں ہے، ان کے معاملے میں دخل دینا اچھا نہیں ہے. کہ جب اتنی حدیثیں، اتنی معلومات آقا نے بتائی تو حضرت عائشہ کا پتہ نہیں تھا. نماز پڑھائیں تو پیچھے سارا پتہ ہوتا کیا ہوتا ہے. کسی شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے تو نسل دراصل یہ اصل کے حلالی ہیں یا کیا ہیں یہ سب پتہ تھا، وہ پتہ تھا تو عائشہ کا پتہ نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے؟ اتنی بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آقا جی کی ماشاءاللہ زبان میں مٹھاس اور حکمت اور بیان جادو. تو شخص ایک شخص کو آپ کے، میں کدھر سے بولوں کیسا سن، بات کو پورا کھولنا نہیں چاہتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں آقا جی کا قسمت سے سامنا ہو گیا. تو اس کے دل میں آیا کہ آقا جی کو اتنا کچھ پتہ تھا، اور جو پوچھو میں بتا دوں، اور یہ واقعات اور بھی ہوئے ہیں. کیسے اس نے لکھا اپنی کتاب میں، اتنا بڑا عالم ہو کر، اور اتنی بڑی مریدوں کی تعدادیں ہونی، اور اتنی شہرت ہونی کہ آقا کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا. ایسی بات ایک دم لکھ دینی ہے. اسی دوسری حدیثوں کو بھی سوچنا تھا، پھر سوچ کے بولنا تھا، ایک دم سے بول دیا. کیونکہ جب کسی کا مرید کوئی ہو جاتا ہے وہ اندھا ہی ہو جاتا ہے، بس کہتے ہیں جو اس نے کہہ دیا. ہم کہتے ہیں اندھا کسی کے پیچھے نہ سمجھ آئے، واللہ عالم کہ کوئی پیر ہو، عالم ہو، لیکن اندھا اگر ہونا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے ہونا. سوچنا ہی نہیں ہے ان کی بات کو، اور کسی کے پیچھے اندھا نہیں ہونا. اور ایسی بات ہوئی بھی ہے، اس کا بھی میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں کہ کسی کے پیچھے اندھا نہیں ہونا. لیکن وہ حدیث ایسی کہ اندھا ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی احتیاط سے اندھا ہونا چاہیے تھا. بات صحیح ہے، کیوں ہے؟
آقا جی نے کسی کو فوج کا بڑا بنایا، جیسے بھیجتے ہیں ٹولیاں. میری بات کا مطلب نکالنا، میں اتنا مقرر نہیں ہوں، نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ ہم تو بس لکیر کے فقیر آقا جی کے پیچھے، لیکن کچھ بیان مجبوری کرنا پڑتا ہے. کہا یہ تمہارا امیر ہے جماعت کا، تم جہاد کو جا رہے ہو، اس کی جس نے بات مانی اس نے میری مانی. ایسا کہا آقا جی نے، اور جس نے اس کی نہیں مانی اس نے میری نہیں مانی. اب یہ بات آپ سے سمجھ لیں اور آگے دیکھیں آپ کو میں کیا بتاتا ہوں. تو چلے، جب کہیں پڑاؤ ڈالا سفر میں، تو اس امیر نے فوج کے گروہ کے سب کو اکٹھا کیا، صحابہ کو جو ساتھ لے کے گیا تھا امیر. کہا تم کو پتہ میرے متعلق تم کو نبی کریم نے کیا کہا ہے؟ اس کے جو آپ کی بات مانے آقا جی کی مانی، جس نے آپ کی نہیں مانی بات نے آقا جی کی نہیں مانی. اس نے کہا کہ لکڑیاں لاؤ اور آگ لگاؤ، بڑی آگ بناؤ. انہوں نے لکڑیاں لے آگ لگائیں. کہا تم کو یاد ہے آقا جی نے کیا کہا تھا؟ جو میری بات مانے گا آقا جی کی مانی، جس نے میری نہیں مانی اس نے نبی کی نافرمانی کی. اور میں تم کو تو کہتا ہوں تم سب کودو اس آگ میں. صحابہ کے دو گروہ ہو گئے. آگے آقا جی نے کہا، لیکن آقا جی کا ایسا مطلب تو تھوڑی کہ جہنم میں جاؤ اگر یہ بھٹک جائے. تو آدم نے کہا ہم تو نہیں کودیں گے، یہ بات تمہاری غلط ہے. آقا نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو تم کر رہے اس وقت. اور آدم نے کہا ہم تو کودیں گے. اور جو نہیں کودنے والے تھے ان کو منع کیا، مت کودو، کودو گے ہم تم سے بھی مزاحمت کریں گے، یہ بات ماننے والے نہیں، مت کودیں. تو وہ مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا وہاں، نہ کوئی کودا، جھگڑا پڑ گیا اور یہ ہو گیا. جب آقا جی کے پاس گئے، واپسی ہوئی جب، تو یہ قصہ بیان کیا کہ ہمارا راستے میں امیر سے اختلاف ہو گیا. جو ہمارا فوج کا امیر تھا، بڑا تھا، اس نے ایسا کیا، آگ جلائی اور ہم کو کودنے کو کہا. تو ہم کودنے بھی والے تھے، کوئی ہم سے نہیں کودنے والا تھا. پتہ آقا جی نے کیا کہا؟ کہا ہاں اگر تم کود جاتے قیامت تک جہنم میں رہتے، نہ نکالتا خدا. دیکھا اندھا ہونا کسی کے ساتھ تھوڑا بہت، جیسے آقا جی نے وصیت، اس کی بات ماننا، میری بات ماننا، لیکن حساب کتاب اندھے ہونے کا رکھنا ہے. لیکن آقا جی کے ساتھ حساب کتاب نہیں رکھنا اندھا ہونے کا. خدا کی ہم کہ آگ میں کود جائیں انشاءاللہ کود جائیں گے، ہم کہ سمندر میں کود جاؤ کود جائیں گے، وہ تو جو ہے. لیکن دوسرا کہ آگ میں کود جاؤ، سمندر میں کود جاؤ، ہم کہیں گے ہم استخارہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. وہ ہم کو کہ آقا جی نے کہا تھا، میں کیا کہا تھا، پھر بھی ہم سوچیں گے. تم آقا جی تو نہیں ہو نا، آقا جی نے کہا تھا یا آقا جی بن گئے ہو. تو فرمایا سرکار دو عالم نے کہ اگر کود جاتے قیامت تک اسی میں رہتے. دیکھا، تو اندھا ہو کے کسی کے پاس پیچھے نہیں چلنا ہے. جو آقا جی نے بھی کہا ہو تو وہ آقا جی تو نہیں بن سکتا. بن سکتا نہیں، بن سکتا، کچھ سوچنا ہے. تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ کوئی پیر فقیر اور کوئی ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، پیر ہے فقیر ہے، بہت ہوں گے، لیکن سوچ کے چلنا ہے. غلام یاسین ہو، شیخ امین ہو، چاہے وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو جائے. دیکھو بڑے عالم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، پیر بھی تھا عالم بھی تھا، اور لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. دیکھو، اور اتنی حدیثیں وہ پتہ تھا تو بس دیوار کے پیچھے رہ گیا تھا، باقی بس ماری گئی، مت ماری گئی. تو آقا جی اس شخص کے دل میں یہ تھا طریقت والے کے، جس کو زیارت نصیب ہوئی، کہ آقا جی کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ علوم ہے کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے. تو کیسے اس نے لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے پتہ نہیں تھا، جبریل نے بتایا، پھر یہ ہوا. جب یہ سوچ رہا تھا تو آقا جی کا جادو بیان، مجھے وہ جملہ ان کا اتنا مزہ دیتا ہے، اللہ کی قسم اتنا مزہ دیتا ہے. 1000 دفعہ دہراؤں پھر بھی مجھے مزہ آتا ہے. میں کہتا ہوں ساری دن رات دہراتا ہی رہوں.
خدا کی قسم رات دن دہراتا ہی رہا ہوں، وظیفہ بنا لوں اس کو۔ تو جملہ پتہ کیا آقا جی کا، جب اس نے سوچا کہ اتنا کچھ پتہ، ہر چیز کا علم ہونا، پھر اس نے لکھ دیا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، تو آقا جی نے اس کی طرف دیکھا، اس طریقت والی کی طرف، کہا وہاں دیوار تو تھی نہیں۔ ایمان سے اور کیسا جملہ ہے، دیوار ہمارے سامنے دیواریں ہوتی ہیں، کہاں وہاں دیوار تو تھی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، بولے رسیلے بولے۔ اور پھر کیا کہا شیر رحمت اللہ عالمین نے، کہا خدا معاف کر دے گا، انہوں نے میرے دین کی خدمت کی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی معافی دے دی، پھر بھی معافی دے دی۔ کہا ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، میرے دین کی خدمت کی ہے، پیر بھی بنے ہوئے، عالم بھی بنے ہوئے، اللہ معاف کر دے گا، رحمت للعالمین۔ ایسے یہاں شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں۔ آقا جی رحمت اللہ عالمین وہ کسی کو کچھ تو کہتے نہیں۔ مزہ آیا آپ کو؟ بھائی بولو تو ہاتھ کھڑے کرو نا۔ بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد، جیتے بھی ہیں ہم کہتے کہتے محمد۔ ہم کو کیا پتہ تھا خدا کون ہے، جبریل کون ہے، لیکن ان کے وصف اور خوبیاں دیکھی، ہر چیز مان لی، الحمدللہ۔ تو اندھا ہونا ہے تو کسی کے ساتھ حساب کتاب تھوڑا رکھنا ہے، چاہے وہ کہ آقا جی نے مجھے بھیجا ہے، میں آقا جی کی طرف ہوں، یا آقا جی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جس نے اس کی مانی اس نے میری مانی، جس کے نہیں میری نہیں مانی، تب بھی اس کا حساب کتاب رکھنا ہے۔ چاہے وہ ایسے کہتا ہے آقا جی کو عزت بخشی ہے، لیکن وہ آقا جی تو نہیں بن سکتا نا، یا بن سکتا؟ کوئی نہیں بن سکتا۔ انبیاء سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ آقا جی میں امتیاز رکھتے ہیں، تو عام آدمی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو مجھے مزہ آ گیا، آپ کو بھی آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ وہاں دیوار تھی ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، ان کی سمجھ میں ایسے آیا ہے، خدا معاف کرے گا۔ دیکھا، اور جس موضوع پہ تھا وہ پتہ نہیں کیا موضوع تھا، تو ایک بات آدمی کرے اس میں پھر شاخیں نکلتی ہیں، تو پھر وہ انسان دور چلا جاتا ہے۔ تو مطلب تھا نبی کی عظمت کے مبارک، اور نبی کی عظمت کے مطلب جو باتیں ہوں، اور کوئی باتیں عظمت کے خلاف نظر آئیں، یا اس میں عظمت سے تقاضا رکھتی ہیں کہ یہ بات کیسی ہے، تو اس میں انسان نہ پڑھے، عظمت والی بات کو خوب مانے، اور جو عظمت کے خلاف ہوں یا اس کا عظمت کے اوپر حرف آتا آقا جی کے، اس بات کو خاموش رہنا، نہیں ماننا ہے، کوئی بھی ہو، شیخ یاسین ہو، شیخ امین ہو۔ اگر آقا جی کی عظمت پہ وہ بات شک ڈالتے ہو، وہ کس سے وہ تفسیر کسی عالم کی ہو، کسی محدث کی ہو، نہیں ماننی ہے۔ کہ آقا جی کی کلام کی تہ تک ہر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو وہ عورت والی بات، آقا جی نے کہا میرے پاس پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے، وہ لمبے ہاتھ سوچ رہے تھے، وفات اس عورت کی وفات ہوئی جس کے ہاتھ نہیں تھے، جیسے بھی لمبے نہیں تھے۔ پھر بات سوچا تو سمجھا کہ لمبے ہاتھ سے مراد تھا سخاوت میں ہاتھ لمبے ہوں گے، نہیں کہ ایسا سخاوت میں ہاتھ لمبے ہوں گے، نہیں کہ ایسے لمبے ہوں گے۔ تو ایسی اور بھی حدیثیں اس قسم کی۔ اسی ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آقا سے دو بڑے جسے عربی میں اس کو الفاظ کہتے ہیں، مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، مطلب ہے دو بڑے یعنی جیسے بورے یا کچھ ایسے سمجھ لو میں نے علم کے بھرے، ایک کو میں نے پھیلا دیا، اور دوسرے جو علم کا ذخیرہ تھا مجھے دیا آقا جی نے، وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ مجھے پکڑ کے میری گردن مار دیں گے۔ اسی کا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ علم میں سب برابر نہیں ہوتے، عقل میں سب برابر نہیں ہوتے۔ تو آپ کو پتہ ہے نیم ملا بھی ہوتے ہیں، نیم حکیم بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی بیچ مصیبت پڑی رہتی سب کو، نیم ملاؤں کی، نیم عالموں کی۔
اپنی تفسیریں کرتے ہیں، نبی کی عظمت پر حرف لے آتے ہیں. جیسے ایک یہاں ایک دفعہ آیا، نبی کریم کی تعریف سنی، یہ سنی، لیکن اس کے اندر دیوبندی بریلوی گھسا ہوا تھا. میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں. تو بعد میں بھائیوں سے بات چیت کی، کہا آقا جی کی جو یہ میلاد شریف کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تو یہ بڑے صحابہ نے تو ایسے نہیں کیا. یہ دلیل پکڑتے ہیں تو ایک دوسرے چھوٹے صحابہ نے ایسے کیا تھا. تو میں نے کہا اس کو کہنا تھا چھوٹے صحابہ نے کیا، بڑے صحابہ نے نہیں کیا، یہ اس بات صحیح ہے. لیکن جب نبی کریم نے جس چیز کو قبول کر لیا چھوٹے صحابہ سے، بڑے صحابہ سے، وہ اٹل ہو گئی. عقل بھی کہتی یا نہیں. جب آقا نے قبول کر لیا، چھوٹے صحابی نے کہا، بڑے نے کہا، چاہے چھوٹا تھا، لیکن آقا نے اس کو دعا دی جب آقا کی تعریف کی، ہاں جی، اور آقا نے قبول کیا. تو پھر تم چھوٹے بڑے کو کیوں دیکھتے، تم آقا جی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب انہوں نے قبول کیا، چھوٹے بڑے کا قصہ ختم ہو گیا. آقا کو قبول ہے، وہ چیز چھوٹے بڑے سے نکل گئی ہے. وہ آقا کی راضی ہونے پر وہ چیز ایک بہت اب مستحکم ہو گئی ہے اور بہت اپنا وزن رکھتی ہے. اگر آقا نے بیچ میں بات نہ کی ہوتی، قبول نہ کیا ہوتا، تو وہ بات انسان کہتا ہے بھئی آپس کا معاملہ، کوئی ایسے کہتا ہے ایسے کہتا ہے، تو اس میں کچھ جیسے نے بولنا یا پیش و رفت ہو سکتی تھی. لیکن جب آقا کہہ دیں، پیش و رفت ختم. تو ہمارا مذہب یہی، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا جی، میں ہمت کر کے بھاگ کے آ جاتا ہوں آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. جتنی ہمت ہوتی، پھر مشکل سے کھڑا ہوتا ہوں، گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں. اب آپ کو اور کیا سناؤں؟ تو سنانا کیا ہے، دروشی پڑھنے کو، تھوڑی دعا مانگے. ہمت ہوئی تو بیٹھوں گا، ہمت نہیں ہوئی تو پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ. کہ ہم پر، تمہارے پر انشاءاللہ نبی کریم کی رحمت کی نظر ہے، وہ بڑھتی رہے گی، ہٹے گی نہیں انشاءاللہ. تو کچھ دروشی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں، دروشی آپ بھی پڑھیں.